بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد صدق الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 17، 18 اور 19، 20 کی تلاوت ہم نے کی۔ ان 4 آیتوں میں بڑا ہی اچھوتا مضمون بیان ہوا ہے۔ اگرچہ آج انسانی سوچ اور فکر یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور بالخصوص سائنس کی وجہ سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، لیکن خالق کائنات نے پہلے انسان سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے یہ طریقہ بنا دیا کہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی بغیر ریکارڈنگ کے نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ ریکارڈنگ میں اس دن چلا دوں گا جس دن تم میرے پاس آؤ گے، اور جہاں سے تم چاہو گے چلاؤں گا، اور تمہارے سامنے تمہاری کتاب زندگی رکھ دوں گا، اس کی ویڈیو بھی، اس کی آڈیو بھی، تم جہاں سے چاہو دیکھنا دیکھ سکو گے۔ پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ جو قرآن عظیم کی سورہ پاک میں ارشاد فرمایا نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی نیکی کی ہوگی تو تم اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی یا اس سے کم اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ایسا ہی نہیں کہہ دیا، اب اس آیت میں اللہ نے وہ مضمون بیان کیا ہے، فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، اور جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں 2 لینے والے، متلقیان 2 حاصل کرنے والے، عن الیمین ایک دائیں سے، وعن الشمال اور دوسرا بائیں سے، قعید جو تاڑ لگا کے بیٹھے ہیں۔ اتنے چوکنے ہیں کہ تم سو سکتے ہو وہ نہیں سوتے، تم غیر متوجہ ہو سکتے ہو وہ ایک لمحے کے لیے بھی غیر متوجہ نہیں ہوتے۔ تمہارے سونے کو، تمہارے جاگنے کو، تمہارے افعال کو، عادات کو، خصائل کو، ہر لمحے ہر لحظہ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ایک مقام پہ قرآن میں فرمایا وہ لکھ رہے ہیں، یہاں فرمایا وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، تاڑ رہے ہیں۔ اور کل تمہارے ساتھ جب تمہاری روح اللہ کے حضور حشر میں حاضر ہوگی تو وہ تو اس روح کے ساتھ حاضر ہوں گے دونوں، اور سب کچھ کچا چٹھا کھول کے پیش کر دیں گے، اور ساتھ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے بڑی احتیاط سے اس کو کمپائل کیا ہے، ہم نے اس میں کوئی سستی نہیں کی، اور واقعی انہوں نے کوئی سستی نہیں کی ہوگی۔ تو یہ بڑا عظیم موضوع ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے بڑا ٹچی ہے، خواہ کوئی مرد ہے یا عورت، کہ تم تاڑ کے دیکھے جا رہے ہو، تمہیں کوئی اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ حالانکہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ ہم اللہ کے علم سے بھی تو باہر نہیں ہے نا، کوئی فرشتہ نہ ہو، ہمارا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحے اور ہر لحظہ دیکھ رہا ہے، اور اسے کوئی چیز بھولتی نہیں، اور کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں، وہ خود بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود اس نے منکر اور نکیر دونوں کو مقرر کیا ہے، ایک نیکیاں لکھنے والا، دوسرا برائی لکھنے والا۔ ان دونوں کو اس نے کیوں بنایا ہے؟ کہا مجھے تو پتہ ہے، میں جب تمہیں بتاؤں گا تو تم ممکن ہے کہو کوئی گواہ، تو میں نے یہ 2 گواہ رکھ دیے ہیں، میں نے یہ 2 گواہ رکھ دیے ہیں، اب وہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ گواہ ایسے ہیں جن کے پاس آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہوگی، اور وہ دکھا سکیں گے تم جہاں سے کہو گے۔
بلکہ جب تمہیں کہا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیا تھا تم انکار کرنا چاہو گے، یہ انکار نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان کو مقرر کر دیا، حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے، اس نے اپنے جاننے پہ نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اور جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے، ان میں سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا تاڑ رہا ہے، مشغول ہے، دیکھ رہا ہے۔ ما یلفظ میں، اب لفظ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری بات کر دی، ما یلفظ من قول، وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات، من قول کوئی بات، الا لدیہ مگر اس کے پاس ایک نگہبان، رقیب عتید، لکھنے اور تاڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تاڑنے سے مراد ریکارڈنگ ہے، لکھنے اور تاڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو ہی لفظ نکلتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات آسان ہو گئی ہے، آج چپیں آ گئی ہیں، آج معمولی سے آلات انسان نے تیار کر لیے ہیں کہ جو ساتھ لگا دیے جاتے ہیں، ایسے کیمرے آ گئے ہیں جن کا وجود انتہائی معمولی سا ہے، انتہائی معمولی سا، وہ انسان کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں اور اس کا سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، اور ہم ریکارڈ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آج کتنی ریکارڈنگز ایسی آ رہی ہیں، تو انسان نے سمجھنے کے لیے اپنے خود آلات تیار کیے ہیں۔ اب ماننا مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کیمرے ہیں وہ کہیں زیادہ اعلیٰ ہیں، کہیں زیادہ مخفی بھی ہیں، نظر بھی نہیں آتے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آج تک نظر۔ ایک میں اور بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک عارف نے بتائی اور وہ بڑی میں نے پریکٹیکل کیا اس پہ، اور یقین کریں اپنی سستی ہو سکتی ہے، وہ ضرور ایسا کرتے ہیں۔ مجھے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ جب تم نے سحری جاگنا ہو تو تم اور کوئی عمل نہ کرو، تم ایک دفعہ سورہ آیت الکرسی پڑھو اور اس کے بعد کہو نام لے کر، یہ جو منکر ہے نا جو اور نکیر دونوں، ان کا نام وہی ہے جو تمہارا نام ہے، یعنی اللہ نے ان کا نام بھی وہی رکھا ہے جو تمہارا نام ہے، وہ غلام محی الدین ہی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو دائیں طرف نگاہ کر کے نہ کہو کہ اے غلام محی الدین میرے ساتھی مجھے اتنے بجے جگا دینا تاکہ میں اپنا یہ فلاں کام کر سکوں، عین اس وقت آپ کو ایک دفعہ ضرور جاگ آئے گی، عین اسی لمحے جو منٹ آپ نے کہا تھا اسی منٹ پہ، بے شک تجربہ کر لیں، پھر آپ جاگیں یا نہ جاگیں یہ آگے آپ کا معاملہ ہے، وہ ضرور جگائیں گے، اتنا ساتھ وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا آپ بہت زیادہ صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں، جہاں خوف ہی خوف ہے، تو آپ ان سے کہیں میری مدد کرنا تو آپ کی مدد ہوگی، یہ منکر اور نکیر تمہاری مدد بھی کریں گے، تعاون بھی کریں گے، اگر تمہیں یقین ہے تو تمہیں مشکل سے بچا کے لے جائیں گے۔ میں نے 2-4 دفعہ یہ پریکٹیکل کیا ہے، ایگزیکٹ نکلا ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں۔ تو فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر ایک نگہبان یعنی تاڑنے والا لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ، وقت گزر جائے گا یہ سب کچھ لکھتے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ موت کی بے ہوشی آ جائے گی جو سچ مچ ہے، یقینی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اے نادان، پھر اس وقت یہی فرشتے اس سے کہیں گے اے نادان، ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا، تو کہتا کوئی موت شوت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دوبارہ زندہ کرنے والا نہیں، تو اس وقت پکار کے یہ کہیں گے یہ ہے وہ موت جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور میں پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعدے کا دن ہوگا، یہ وعدہ پورا ہونے کا دن ہوگا، جو وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے پاس جمع کروں گا، اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں جمع کر لے گا۔ آگے یہی مضمون چل رہا ہے لیکن اس کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔